قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، لباس وجود عنایت فرمایا. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری ہدایت و رہنمائی کا مکمل بندوبست کیا، ہماری ترقی کا بھرپور انتظام کیا، ہماری ارتقاء کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں ہمیں فراہم کر دی. ہماری ارتقاء کے لیے تقوی ضروری تھا، کہ تقوی کے بغیر ہماری ترقی ناممکن ہے. خداوند متعال نے اس چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی کر دیا کہ اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اے صاحبان عقل و خرد، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب و کامراں ہو سکو. اس کے علاوہ تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کا بھی بندوبست کیا. عبادتیں فرض کی تقوی کے لیے. روزی جیسی خاص عبادت اللہ نے ہمارے سپرد کی تقوی کے لیے. تقوی کیا ہے، اس کی وضاحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائی. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی. مولا کائنات نے خطبہ حمام میں اگر لفظوں میں متقین کی تصویر پیش کی ہے تو اس کی عملی شکل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ہے. چاہے وہ عقیدے کا مرحلہ ہو یا عمل کی منزل، جناب خدیجہ ہر میدان میں متقین کی صف اول میں نظر آتی ہیں. آپ نے اسلامی تعلیمات پر کچھ اس طرح عمل کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان زن و مرد کے لیے نمونے عمل بن گئیں. اسلام نے جہاں مردوں کو نمونے عمل بنایا ہے، وہیں عورتوں کو بھی. سورہ تحریم آیت 11 میں خداوند متعال نے ایک عورت کو نمونہ عمل قرار دیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کو. تو نمونہ عمل جناب خدیجہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. نمونہ عمل جناب خدیجہ عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. آج شب وفات حضرت خدیجہ ہے. آپ کی مبارک زندگی سے کچھ سبق لینے کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے پیش کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی منزل میں اسلام میں عقیدے کی بہت اہمیت ہے. عمل کا دار و مدار
اسی عقیدے پر ہے. یہ بہت نازک منزل ہے. اس منزل پر بڑی بڑی شخصیتیں لڑکھڑاتی نظر آتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ اس منزل میں بھی سرخرو نظر آتی ہے. چاہے وہ حضرت کی بعثت سے پہلے کا دور ہو یا آپ کی بعثت کے بعد کا زمانہ، نہ بعثت سے پہلے آپ حق کے راستے سے جدا نظر آتی ہیں اور نہ بعثت کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی حق سے دور نظر نہیں آتی. آپ سب جانتے ہیں کہ بعثت سے پہلے چند مختصر سے افراد کے سوا سارا مکہ بت پرستی میں غرق تھا. اس عام دھارے سے کٹ کر کسی دوسرے عقیدے کو اپنانا تقریباً محال نظر آتا تھا، جوئے شیر لانے کے برابر تھا. لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ایسے دور میں بھی جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا اور ایک ایسے ماحول میں شمع ایمان جلائے رکھا اور صحیح و برحق عقیدے کو بچائے رکھا، جسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں: ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل وانتم معشر العرب علی شر دین وفی شر دار. اللہ جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا، عالمین کے لیے ہوشیار کرنے والا بنا کر کے بھیجا، اور اپنا پیغام حق کا امانت دار بنا کر کے بھیجا. وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، اس حالت میں کہ اے عرب والو، تم بدترین دین کے حامل تھے اور بدترین علاقے میں تمہاری سکونت تھی. منیحون بین حجارت خشن، ناہموار پتھروں کے درمیان تم رہتے تھے. وحیات سم، ناہموار پتھر اور زہریلے سانپوں کے درمیان تمہاری زندگی بسر ہو رہی تھی. تشربون القدر، تم گندا پانی پیتے تھے. وتأکلون الجشب، غلیظ کھانا کھاتے تھے. وتسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. وتقطعون ارحامکم، اپنے خونی رشتہ داروں سے بھی تم رشتہ توڑ بیٹھے تھے. الاصنام فیکم منصوبہ والعصام بکم معصوبہ، تمہارے درمیان چاروں طرف بت نصب تھے اور تم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گھرے ہوئے تھے گناہوں سے. دوسرے مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثہ والناس ظلال فی حیرہ، اللہ نے اپنے نبی کو اس زمانے میں بھیجا، ایسے حالات میں بھیجا کہ تم لوگ گمراہی میں متحیر تھے. وحاطبون فی فتنہ، فتنوں میں گھرے ہوئے ہاتھ پیر مار رہے تھے. استہوتہم الاہواء، تمہاری نفسانی خواہشوں نے تمہیں بہکا دیا تھا. واستغلتہم الکبریاء، اور غرور و تکبر نے تمہارے اندر لغزشیں پیدا کر دی تھی. واستخفتہم الجاہلیت الجہلا، اور جاہلیت نے تمہیں خفیف اور ہلکا بنا دیا تھا. حیارا فی زلزال من الامر وبلاء من الجہل، تم غیر یقینی حالات اور گناہوں اور جہالت کی بلاؤں میں گھرے ہوئے حیران و سرگرداں تھے. ایسا ماحول تھا
حضرت کی بعثت سے پہلے کا. لیکن جناب خدیجہ کا کمال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں بھی آپ نے شمع توحید جلائے رکھا، توحید اور الہی شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، ظلم و ستم سے اپنے ہاتھوں کو کبھی آلودہ نہیں کیا، گناہوں سے اپنے کو اس قدر بچائے رکھا کہ گناہوں میں غرق سماج بھی آپ کو صدیقہ، زکیہ، راضیہ اور طاہرہ کہنے پر مجبور ہو گیا. حضرت کی زبانی آپ کی بعثت کی خبر سننے کے بعد ایک سیکنڈ بھی آپ نے ایمان لانے میں تاخیر نہیں کی. جیسے ہی پیغمبر نے آ کر کے غار حرا کی خبر دی کہ جبریل امین یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، فوراً کسی شک و شبہے کے اظہار کے بغیر فوراً جناب خدیجہ فرماتی ہیں مبارک ہو آپ کو، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فوراً اپنی زبان پر کلمہ طیبہ شہادت رسالت احمد مجتبی کے ہمراہ جاری فرماتی ہیں. امیر المومنین اس نورانی حقیقت کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں: وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اس وقت جس وقت حضرت نے اپنی بعثت کی خبر دی ہے، کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں اسلام پایا جاتا ہو سوائے رسول خدا اور جناب خدیجہ کے. البتہ ان میں تیسرا میں تھا. میدان عمل میں بھی جناب خدیجہ ہمیشہ پیش قدم رہی. حضرت سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ تجارت کرتی تھی اور قریش کی سب سے بڑی تاجرہ مانی جاتی تھی. آپ نے تجارت کے میدان میں بھی انقلابی اقدامات کیے ہیں اور موج کے برخلاف تیرنے کی کوشش کی ہے. وہ دور سودخواری کا دور تھا، سودی تجارت کا دور تھا. اس زمانے میں تاجر زیادہ سے زیادہ خون چوسنے اور اپنی دولت میں اضافے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جناب خدیجہ نے مضاربے کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں اسلامی قوانین تجارت کا بھی حصہ بنا دیا گیا. آپ نے حرام منافع کمانے کے بجائے حلال منافع پر مشتمل تجارت کی بنیاد رکھی. شادی انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے. جناب خدیجہ نے اس میدان میں بھی اپنے ماحول اور اپنے سماجی رسم و رواج سے ہٹ کر انقلابی قدم اٹھایا ہے. ہمسر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے جن چیزوں کو معیار قرار دیا ہے، انہی معیاروں کو جناب خدیجہ اسلام کی آمد سے برسوں قبل اپنے سماج میں رائج معیار کے برخلاف پیش کر رہی ہیں. جناب خدیجہ حضرت کو اپنی ہمسری کے لیے انتخاب کی جو وجوہات پیش فرماتی ہیں کہ کیوں میں نے حضرت کو شوہر کے طور پر انتخاب کیا. خوب اس دور میں ہمسر کے انتخاب کا معیار دولت و ثروت ہوا کرتا تھا، شان و شوکت ہوا کرتی تھی. لیکن جناب خدیجہ اس زمانے میں رائج معیار کے برخلاف جو وجہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کیوں انتخاب کیا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ثروت ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس عہدہ و مقام و منصب ہے،
بلکہ فرماتی ہیں خود پیغمبر کو خطاب کر کے، یا ابن عم انی قد رغبت فیک، اے ابن عم میں نے کیوں آپ کو انتخاب کیا، میں کیوں آپ کی طرف شادی کے لیے مائل ہوئی، لقرابتک منی وشرفک فی قومک، میں نے اگر آپ کو انتخاب کیا تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے قرابت دار ہیں، آپ کی قوم میں جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، جو احترام ہے، جو عزت ہے، آپ کی عہدہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیونکہ عرب معاشرہ اس وقت بھی آن حضرت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، آپ کو صادق و امین کا لقب دیتا تھا، تو میں نے جو آپ کے معاشرے میں، آپ کی قوم میں جو آپ کی عزت دیکھی، جو آپ کا احترام دیکھا، جو آپ کی عظمت دیکھی، اس عظمت کے پیش نظر میں نے آپ کا انتخاب کیا، وَأَمَانَتِكَ عِنْدَهُمْ، جو میں نے آپ کی امانت داری دیکھی آپ کی قوم کے اندر، کہ لوگوں کو اگر اپنی امانت رکھوانا ہوتی تھی تو آپ کو ڈھونڈتے تھے، آپ کے در دولت پر تشریف لاتے تھے، آپ کی امانت داری پر اتنا بھروسہ تھا انہیں، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے میں نے آپ کا انتخاب کیا، وحسن خلقک، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے میں نے آپ کا انتخاب کیا، وصدق حدیثک، اور آپ کی صداقت بیانی، راست گوئی کو دیکھ کر کے میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ جناب خدیجہ نے شوہر انتخاب کرنے کے لیے جو معیار اور بنیاد بیان کی ہے، یہ وہی معیار اور بنیاد ہے جو اسلام نے بیان کی ہے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں آپ کے اندر حسن اخلاق پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کے اندر صداقت پائی جاتی ہے، اس لیے ہم نے انتخاب کیا۔ ہمیں یہی معیار حدیثوں میں نظر آتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آئے، اگر اس کا دین صحیح و سالم ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس سے شادی کر دو، فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم نے ایسے رشتے کو ٹھکرا دیا اس لیے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ و منصب نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی بنگلہ بینک بیلنس نہیں ہے، اس رشتے کو ٹھکرانے کی بنا پر فتنہ و فساد پھیلے گا۔ یہ معیار اسلام نے بعد میں پیش کیا، جناب خدیجہ نے پہلے پیش کیا۔ عظمت جناب خدیجہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ عزیزو، یہ فیصلہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، وقتی جوش نہیں تھا، بلکہ غور و فکر کے بعد اعتقادی فیصلہ تھا۔ یہ شادی کے بعد اپنی ساری دولت جناب خدیجہ نے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی، جو اسلام کے بڑا کام آئی اور جس کا اقرار خود حضرت بار بار کیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد جناب خدیجہ نے حضرت سے فرمایا البیت بیتک وَأَنَا أَمَتُكَ، ساری دولت رسول خدا کے قدموں میں ڈالنے کے بعد فرماتی ہیں یہ گھر بھی آپ کا اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ جناب خدیجہ کا یہی ایمان محکم، عمل پیہم اور ایثار و قربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقام اور درجہ حاصل ہو گیا جو شاذ و نادر افراد ہی کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کا وہ درجہ اور وہ منزلت تھی کہ اللہ جناب خدیجہ کو سلام بھجواتا تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جبریل امین نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یہ روایت امام احمد حنبل نے نقل کی ہے۔ جبریل نے آ کر عرض کیا هذه خدیجہ قد اتتک معها اناء مغطى فيه ادام
او طعام او شراب۔ اے اللہ کے رسول دیکھیے یہ خدیجہ آپ کے پاس چلی آ رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک سینی ہے جو خان پوش سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر شاید سالن ہے، شاید کوئی اور کھانا ہے، شاید پانی ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، اقرأ علیہ السلام من ربہا، تو خدیجہ کو ان کے پروردگار کا سلام پہنچا دیجیے گا۔ وَمِنِّي سلام، اور میرا سلام بھی جناب خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ جبریل نے حضرت سے عرض کیا کہ اقرأ خدیجہ من ربہا السلام، خدیجہ کو ان کے پروردگار کا سلام پہنچا دیجیے۔ فقال رسول اللہ یا خدیجہ ھذا جبرائیل یقرئک من ربک السلام، خدیجہ یہ جبریل آپ کے پروردگار کا آپ کے لیے سلام لے کر کے آئے ہیں۔ قالت اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبرائیل السلام، ساری سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے، خود اللہ سلامتی ہے، اللہ سلام ہے، اور جبریل پر بھی ہمارا سلام ہو۔ یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ جناب خدیجہ کی انہی عظمتوں کے باعث اللہ نے جناب خدیجہ کو کائنات کی 4 عظیم ترین خواتین میں قرار دیا، اور حضرت نے جب ان 4 عظیم خواتین کا نام بیان کیا تو سر فہرست جناب خدیجہ کا نام لیا۔ حضور فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی عورتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل 4 خواتین ہیں۔ خدیجہ یا خدیجہ بنت خویلد، سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد ہیں، وفاطمہ بنت محمد، دوسرے مرتبے پر فاطمہ بنت محمد ہیں، ومریم بنت عمران، تیسرے مرتبے پر مریم بنت عمران ہیں، وآسیہ بنت مزاحم، اور چوتھے مرتبے پر آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہے۔ خدا کی نگاہ میں جس کی قدر و منزلت ہے، یقیناً رسول خدا کی نظروں میں بھی وہ عظیم ہوگا۔ حضرت نے جناب خدیجہ سے شادی کے بعد تقریباً 25 برس آپ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور ان 25 برسوں میں جناب خدیجہ کے احترام میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کے دل میں ہمیشہ جناب خدیجہ کی عظمت اور منزلت باقی رہی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول خدا گھر سے نکلنے لگے اور خدیجہ کو یاد نہ کرے۔ فیحسن الثناء علیہا، جب خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے، ان کی تعریف بیان کرتے تھے، ان کی مدح و ثنا فرماتے تھے، والاستغفار لہا، اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ فذکرھا ذات یوم، ایسے ہی ایک دن پیغمبر جب خدیجہ کو یاد کرنے لگے، فحملنی الغیرہ، تو یہ سن کے مجھے جلن ہونے لگی۔ فقلت عوضک اللہ من کبیرۃ السن، اللہ نے اس بڑھیا کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی۔ فرأیت رسول اللہ غضب، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا یہ سن کے رسول خدا کو غضبا غضبا شدیدا، شدید غصہ آیا، بہت زیادہ غصے میں آگے رسول خدا، اور فرمانے لگے خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ،
خدیجہ کا بدل مل گیا، ہے کہاں دنیا میں خدیجہ کا بدل؟ صدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میرے دعوی رسالت کی تصدیق کی ہے جس وقت سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وَوَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، دین خدا کے سلسلے میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میرا ہاتھ بٹایا، میرا بوجھ ہلکا کیا۔ وَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، اور اپنے مال سے خدیجہ نے میری مدد کی۔ البتہ یہ داستان متعدد مرتبہ پیش آئی ہے، متعدد مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ ایک اور دن کا تذکرہ ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان تشریف فرما تھے، جناب خدیجہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ ام المؤمنین عائشہ کہنے لگیں، آپ بنی اسد کی بڑھیا کے لیے رو رہے ہیں؟ آن حضرت نے فرمایا، صدقتنی اذ کذبتم، جس وقت تم لوگ جھٹلا رہی تھی ہمیں، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ وآمنت بی اذ کفرتم، جس وقت تم لوگ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں۔ وولدت لی اذ اقمتم، تم بانجھ تھی، خدیجہ نے مجھے نعمت اولاد سے نوازا۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، اس واقعے کے بعد سے ہمیں جب کبھی حضرت سے قربت حاصل کرنی ہوتی تھی تو ہم جناب خدیجہ کے ذکر سے قربت حاصل کرتے تھے۔ جناب خدیجہ کی یاد میں آپ ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک فرماتے تھے۔ جب کبھی قربانی کرتے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی گوشت بھیجتے تھے اور فرماتے تھے، انی لأحب حبیبتہا، میں خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن ایک ضعیف خاتون آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پیغمبر ان سے بہت لطف و محبت سے پیش آئے۔ جب وہ چلی گئیں تو ام المؤمنین عائشہ اس غیر معمولی سلوک کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان خاتون کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کیا؟ حضرت نے فرمایا، یہ محترمہ خدیجہ کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی، ان کی سہیلیوں میں سے ہیں۔ جناب خدیجہ نے 25 برس تک رسول خدا کا ساتھ خوب نبھایا، ہر خوشی غم میں برابر کی شریک رہی۔ ناز و نعم اور دولت و ثروت کے درمیان پلی بڑھی جناب خدیجہ نے تبلیغ اسلام کی راہ میں حضرت کے ہمراہ ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی، مگر کبھی اف نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا۔ شیب ابی طالب کے شدائد و مصائب بھی برداشت کر لیے، مگر آن حضرت کی حمایت و ہمراہی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اگرچہ شیب ابی طالب کی مصیبتوں نے آپ کو جسمانی طور پر اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ پھر زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی، اور فراق و جدائی کا وہ غم انگیز لمحہ بھی آ پہنچا۔ جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، ایک دن آپ نے آن حضرت سے فرمایا، یا رسول اللہ اسمع وصایا، اے اللہ کے رسول میری وصیتیں سن لیجیے، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اولاً فإنی قاصرۃ فی حقک، میری پہلی وصیت آپ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، فاعف عنی،
مجھے معاف کر دیجیے گا. فاعفونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے گا. حضور نے فرمایا حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ما رأیت بن کے تقصیرا، میں نے پوری 25 سالہ زندگی میں آپ سے کوئی کوتاہی نہیں دیکھی ہے. فقط بلغت جہدک، آپ سے جو بن سکتا تھا آپ نے ساری کوشش صرف کر دی میری حمایت اور خدمت میں. وَلَقَدْ بَذَلْتِ أَمْوَالَكَ، آپ نے اپنی ساری دولت ہمارے حوالے کر دی. وَصَدَّقْتِ فِي وَصَرَفْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالَكَ، اللہ کی راہ میں آپ نے اپنی ساری دولت قربان کر دی. اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں یا رسول اللہ الوصیۃ الثانیہ، اے اللہ کے رسول میری دوسری وصیت بھی سن لیجیے. حضرت زہرا کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں اسی کا بہذہ، اے اللہ کے رسول فاطمہ کا خیال رکھیے گا. میں آپ سے فاطمہ کے سلسلے میں تاکید کرتی ہوں. فإنها یتیمۃ غریبۃ من بعدی، اس لیے کہ میرے بعد یہ یتیم ہو جائے گی، میرے بعد اس کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا. فلا یوزینها احد من نساء قریش، اے اللہ کے رسول خیال رکھیے گا کہ قریش کی کوئی خاتون اسے تکلیف نہ پہنچائے. ولا یلتمن خدها، اس کے چہرے پہ کوئی تماچا نہ مارے. ولا یصحنا فی وجہها، اس کے اوپر کوئی چیخے نہیں، اسے کوئی ڈانٹے اور پھٹکارے نہیں. واما الوصیۃ الثالثہ فإنی اقولها لابنتی فاطمہ وہی تقول لک فإنی مستحیۃ منک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میری ایک تیسری وصیت ہے، میں وہ وصیت اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی، وہ آپ سے بیان کر دے گی. مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے. جب رسول خدا وہاں سے ہٹ گئے، جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا. کل 5 برس عمر ہے جناب فاطمہ کی. بلانے کے بعد کہتی ہیں بیٹا فاطمہ، دیکھو میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اب میرے پاس کفن کے لیے بھی پیسہ باقی نہیں بچا ہے. بیٹا فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے اپنی اس ابا میں دفن کرے، اس ابا کا کفن پہنائے جو وہ نزول وحی کے وقت پہنتے رہتے ہیں. جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم سے ماں کی وصیت بیان کر دی. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں ماں کی وصیت بیان کر دی تو رسول خدا نے اپنے دوش سے ابا اتار کے فاطمہ کے حوالے کر دیا کہ جا کے اسے اپنی مادر گرامی کو دے دو. جناب فاطمہ جب وہ ابا لے کر کے بی بی کی خدمت میں آئی ہے تو بی بی خوش ہو گئی. جب بی بی کا انتقال ہو گیا تو جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں کہ میرے حبیب خدیجہ نے اپنا سارا مال ساری دولت میری راہ میں قربان کر دی. خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار. اللہ نے جنت سے یہ کفن بھیجا ہے خدیجہ کے لیے. حضور اکرم نے جناب خدیجہ کو اپنی ابا اور جنت سے آئے ہوئے کفن کے ہمراہ سپرد خاک کر دیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب